اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ جب بستی والے سب میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتکدے میں پہنچے اور سب بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی بڑے بت کی گردن میں لٹکا دی۔ اب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے یہ کیا بے شک ضرور وہ ظالم ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا جو ان کو برا کہتا تھا، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو ارکان حکومت نے حکم دیا کہ اس کو لوگوں کے سامنے حاضر کرو، شاید کہ لوگ اس کے خلاف گواہی دیں۔ فلما احضروہ، جب ان کو حاضر کیا تو بولے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، کہ کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے اے ابراہیم؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، بلکہ اسے ان کے اس بڑے نے کیا ہے تو ان چھوٹوں سے پوچھو اگر وہ بولیں۔ فرجعوا الی انفسہم، پھر وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹے تو بولے انکم انتم الظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو۔ تو اب یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا تم نے یہ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ بلکہ اس بڑے نے کیا ہے، اور ان چھوٹوں سے پوچھو اگر وہ بولیں۔ تو اس میں کلام یہ آتا ہے کہ یہ تو واقعے کے خلاف انہوں نے کہا، خلاف واقع بولنا یہ کذب ہے، اور کذب جو ہے یہ معصیت ہے اور نبی کا اس سے معصوم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کہا؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کذب نہیں ہے، بلکہ انہوں نے حجت قائم کی کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو وہ کچھ قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اس طریقہ سے کہ اس بڑے کی طرف توڑنے کی نسبت کی تو یہ سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ بڑا جو ہے تو اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتا ہے، جا کر کے اوروں کو توڑے گا کیسے؟ دوسرے کی چھوٹوں کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھو کہ کس نے تم کو توڑا ہے اگر وہ بولتے ہوں۔ تو چھوٹوں کے بارے میں بھی غور کرنے میں مجبور کیا کہ وہ یہ سمجھیں کہ نہ تو یہ ہمارا سوال سن سکتے ہیں، نہ جواب سمجھ سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں، اور جو اس حد تک بیچارہ اور عاجز ہو تو وہ الہ نہیں ہو سکتا ہے، پرستش کے قابل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ حجت قائم کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اور اگر کہتے کہ ہاں میں نے توڑا ہے تو پھر سوال ہوتا کیوں توڑا؟ کہتے کہ یہ قابل عبادت نہیں، تو وہ کہتے کہ ہم تو باپ دادا سے پرستش کرتے چلے آ رہے ہیں، کیوں قابل عبادت نہیں؟ تو یہ کہتے کہ یہ بے بس ہے، بے اختیار ہے، تو وہ مانتے نہیں، تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ اور اس طرح سے مقصد حاصل ہو گیا کہ وہ سوچنے پر مجبور ہوئے، غور کرنے پر مجبور ہوئے، اور اسی کو قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ فرجعوا الی انفسہم، وہ اپنے نفسوں کی طرف پلٹے تو بولے کہ تم ہی لوگ ظالم ہو، یعنی ایسے کی پرستش کر کے تم لوگ ظلم اکبر کے مرتکب ہو کہ جو جس میں ذرا بھی حص اور حرکت نہیں، بولنے سمجھنے سننے کی طاقت نہیں ہے، اس پہ الہ بنا رکھا ہے۔ تو یہ مقصد ان کو حاصل ہو گیا اس طرح جواب دینے سے، اور اگر وہ اقرار کرتے کہ ہاں میں نے توڑا ہے تو پھر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ جواب دے کر کے انہوں نے یہی ظاہر کرنا چاہا کہ توڑا میں نہیں ہے، لیکن پہلے نسبت اس کی طرف کی جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ توڑنے سے عاجز ہے، اور جو قادر ہے اسی کا کام ہے یہ۔ اس کی مثال دی ہے مصنف نے کہ جیسے کہ تم نے کوئی عمدہ دلکش خط میں تحریر لکھی ہو اور دوسرا شخص آئے جو کہ امی ہے، لکھنا جانتا نہیں ہے، وہ تم سے کہے کہ انت کتبت ھذا، تو تم کہو کہ بل کتبتہ انت، بلکہ تم نے اس کو لکھا ہے۔ اب وہ تو ظاہر ہے کہ لکھنے سے عاجز ہے،
امی ہے، لکھ نہیں سکتا ہے، تو اب اس کے لیے اس سے جو کہا کہ بلکہ تم نے اس کو لکھا ہے، تو یہ اس کے ساتھ استہزاء ہوا اور اس بات کا اثبات ہوا کہ میں نہیں لکھا ہے۔ تو اسی طریقہ سے یہاں جب انہوں نے کہا کہ بڑے نے یہ کیا، بڑا تو اس کام کے کرنے سے عاجز ہے، تو مطلب یہ ہے کہ خود میں نے کیا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ چھوٹوں سے پوچھو اگر وہ بولتے ہوں، تو اس میں بھی یہ ظاہر کر دیا کہ جب سوال کو سننے سے اور سمجھنے سے اور جواب دینے سے عاجز ہیں تو پرستش کے لائق نہیں، یہ مقصد حاصل ہو گیا۔ اور کچھ جوابات دیے ہیں، سب کا مقصد یہ ہے کہ معصوم سے کذب کا صدور نہیں ہو سکتا ہے، اور جو حدیث میں آیا ہے صحیحین کی حدیث ہے، اور ابو داؤد ترمذی ابن حبان نے ابو ہریرہ سے بات کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ لم یکذب ابراہیم النبی فی شیء قط الا فی ثلاث، ابراہیم نبی سے کذب صادر نہیں ہوا کسی چیز میں مگر 3 باتوں میں۔ ایک تو ان کا انی سقیم کہنا، دوسرے صاحب سارا سے تو اختی کہنا، اور تیسرا بل فعلہ کبیرہم کہنا۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ کذب کی صورت میں ہے، یہ حقیقی کذب مراد نہیں ہے، اس لیے کہ انی سقیم سے مراد یہ کہ میں تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر کے، بت پرستی کو دیکھ کر کے دل کا دکھی ہوں، یہ آئندہ بیمار ہونے والا ہوں۔ اور سارا کو جو اپنی بہن کہا تو اس لیے کہ جس بادشاہ کے پاس گئے تھے وہ کسی کی بیوی کو، عورت کو پا لیتا تو غصب کر لیتا تھا، اور بہن کو پاتا تو نہیں غصب کرتا، تو انہوں نے اس کو اختی کہا اس لحاظ سے کہ ان کے دین اور مذہب پر وہی وہاں تھی، تو دینی بہن انہوں نے مراد لیا۔ اور یہاں بل فعلہ کبیرہم کہا تو یہ حقیقی طور پر نہیں بلکہ الزامی طور پہ کہا، اور امام قرطبی نے کہا ہے کہ امت کے نزدیک خصم کے ساتھ باطل کو فرض کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ از خود حق کی طرف راجع ہو، کہ یہ حجت میں زیادہ قریب ہے اور شبہہ کو زیادہ قطع کرنے والا ہے۔ تو جب انہوں نے کہہ دیا کہ اس بڑے نے کیا ہے تو وہ سوچنے مجبور ہوئے تو کر نہیں سکتا، جب کر نہیں سکتا تو اعلان نہیں ہو سکتا۔ اب اور جو ذکر کیا جیسے امام قصائی سے روایت کہ وہ اس پر وقف کرتے ہیں، بل فعلہ پر وقف کرتے ہیں، بلکہ اس کو کیا ہے، تو یعنی فاعل کچھ بھی مذکور نہیں، تو مراد یہ کہ فعلہ من فعلہ کیا ہے جس نے کیا ہے، تو اس میں حذف فاعل لازم آتا اور حذف فاعل جائز نہیں ہے۔ اور یہ عن قصائی چلا آ رہا ہے، ثعلبی نے اس کو ذکر کیا اور ان کے بعد امام راضی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، رویہ یا یروہ عن القصائی یہ کہا گیا ہے، لیکن ان سے پہلے ابن جریر طبری نے سرے سے اس کو ذکر نہیں کیا، اور یہ متصور بھی نہیں ہے کہ امام قصائی یہ کہیں کہ بغیر فاعل کے بل فاعلہ یہ ہوگا۔ ہاں وہ کہتے یہ وہاں ہیں حذف فاعل کو جہاں بھی تنازع فعلان ہوتا ہے، جیسے قامہ وقاعدہ اخوک ہے، تو اب یہاں پر قامہ وقاعدہ 2 فعل ہے، اخوک ہی ایک فاعل ہے، تو دونوں اس میں عامل ہے یا ایک عامل ہے، یہ کلام ہوتا ہے۔ تو اگر 2 مستقل فعل ایک اس میں عامل مانے جائیں تو 2 مستقل علتوں کا ایک معمول میں مؤثر ہونا، ایک معلول میں مؤثر ہونا لازم آئے گا، اس سے بچتے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ فعل ثانی نے عمل کیا ہے اور فعل اول میں ضمیر نکالی جائے تو اجماع قلب ذکر ہوگا رتبتاً لفظاً و رتبتاً، یہ بصریوں نے اختیار کیا ہے، اور امام قصائی نے یہ اختیار کیا کہ پہلے کا کوئی فاعل نہیں ہے اور یہ دوسرے کا فاعل ہے، تو یہ ایسی جگہ انہوں نے مانا ہے یہاں کی پہلے کا فاعل بناتے ہیں تو اجماع قلب ذکر لازم آتا ہے لفظاً و رتبتاً، یا دونوں کا عامل بناتے ہیں تو 2 مستقل عاملوں کا ایک معمول پر اثر انداز ہونا لازم آتا ہے۔ وہاں یہ کہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مطلقاً کہتے ہیں کہ کہیں بھی فاعل کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ کہا ہے کہ یہ بھی ضعیف بات ہے، جازہ یکن الفاعل مسندا، ہو سکتا ہے کہ فاعل مسند ہو اس فتح کی طرف جو اس کے قول سمعنا فتن یذکرہم میں مذکور ہے، تو یہ سمعنا فتن یذکرہم یہ کب کی بات ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا نہیں گیا تھا اور وہ لوگ میلے سے لوٹے بتقدم پہنچے اور یہ حال دیکھا تو یہ کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، تب یہ کہا سمعنا فتن یذکرہم، تو وہ سمعنا فتن یذکرہم تو ایسا کلام ہو جیسے ابراہیم علیہ السلام کی موجودگی میں نہیں ہے، تو اس کی طرف ان کے کلام کی ضمیر کیسے راجع ہوگی؟ بل فعلہ یعنی فعلہ الفتح۔
یا یہ کہ یہ ابراہیم کی طرح جو ان کے موجودگی میں قول ہوا کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، تو بل فعلہ نہیں بل فعلہ ابراہیم، یہ جواب بھی ضعیف ہے، اس لیے کہ اگر یہ بتانا ہوتا کہ ابراہیم نے اس کو کیا تو بل کی کیا ضرورت، یہ کہتے کہ نام فعلہ یا نام فعلتو، پھر کہا کبیرہم ھذا، اس تقدیر پر کہ وہ الگ ہو یہ الگ ہو، یہ ان کا بڑا ہے، تو یہ مبتدا خبر ہو گیا جس کا ربط ہی نہیں ہوتا ہے ماسبق و مابعد سے، مگر اکثر اس پر ہے کہ یہاں پر فاعلہ پر وقف نہیں ہے اور کبیرہم یہی فاعل ہے اور ھذا جو ہے کبیرہم کی صفت ہے یا اس سے بدل ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے کیسے کہا کہ بڑے نے یہ کیا ہے، تو اس کو بیان کیا، انہوں نے فعل کی نسبت بڑے کی طرف کی اور ان کا مقصد ہے اپنے لیے تقریر، اپنے نفس کے لیے اس کو ثابت کرنا اور اپنے لیے اس کو برقرار رکھنا اور اپنے لیے ثابت کرنا، اس تعریضی اسلوب پر ان کو لاجواب کرنے کے لیے اور حجت ان پر لازم کرنے کے لیے، اس لیے کہ وہ جب صحیح طور پہ غور کریں گے تو یہ جان لیں گے کہ ان کا بڑا عاجز ہے، عالم عاجز کبیر ہے اور وہ الہ ہونے کے لائق نہیں، کیونکہ جب یہ کہیں کہ وہ اس بڑے نے کیا ہے تو غور کرنے مجبور ہوں گے، تو یہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتا ہے، تو توڑے گا کیسے، اور جب اس میں اتنی بھی قوت نہیں ہے تو الہ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ اس کی مثال نظیر یا ایسے ہی ہے جیسے کہ تم سے تمہارا ساتھی کہے اس حالت میں کہ تم نے عمدہ دلکش خط میں کچھ لکھا ہو، کوئی تحریر لکھی ہو، وہ کیا کہے انت کتبت ھذا، کیا تم نے یہ لکھا ہے، اور تمہارا ساتھی امی ہے تو تم اس سے جواب دو بل کتبتہ انت، بلکہ تم نے اس کو لکھا ہے، تو امی ہے لکھ نہیں سکتا ہے۔ اب اس کی طرف کتابت کی نسبت کا مطلب اس کا استہزاء اور اس بات کا اس بات کہ ہاں میں نہیں لکھا ہے، تو تم اس سے کہو کہ بل کتبتہ انت، بلکہ تم نے اس کو لکھا ہے، جو تمہارا مقصد اس جواب سے اس کو اپنے لیے ثابت کرنا، ساتھ ہی اس کا استہزاء کرنا ہے، نہ یہ کہ اپنے سے نفی کرنا اور امی کے لیے اس کا اس بات، اس لیے کہ اس کا اس بات اس کے لیے یہ دونوں میں سے عاجز ہے، حالانکہ معاملہ دونوں کے درمیان دائر ہے، یعنی لکھنا انہی دونوں کی طرف سے ہو سکتا ہے، یا تو اس سے ہوگا یا اس سے ہوگا، تو امی سے تو ہو نہیں سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو لکھنا جانتا ہے اسی سے ہوگا، حالانکہ معاملہ انہی دونوں کے درمیان ہے، تو یہ اس کے ساتھ استہزاء ہے امی کے ساتھ، اور جو قادر ہے اس کے لیے اس بات ہے۔ یہاں ہو گیا ایک جواب اور دیا گیا ہے کہ یہ فعلہ کبیرہم میں نسبت ویسے ہی ہے جیسے فعل کی نسبت سبب کی طرف کی جاتی ہے، اس کو قاضی بیضاوی نے پہلے ذکر کیا کہ چونکہ انہوں نے بت پرستی کو دیکھا تو اس کی وجہ سے وہ غضبناک ہوئے، اور جو بڑا تھا اس کی وجہ سے زیادہ غضب ہوا، تو اس کی طرف نسبت کر دی کہ اسی نے توڑا ہے، کیونکہ یہ غضب کا سبب ہوا اور غضب کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے توڑا، تو گویا کہ وہی باعث اور محرک ہوا، تو اس کی طرف نسبت کر دی۔ اور ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ ان اصنام نے ان کو غیظ دلایا، غضب میں ڈالا، جس وقت کی حضرت ابراہیم نے ان کو سب بستہ دیکھا، اور بڑے کا غیظ دلانا یہ زیادہ سخت تھا، اس لیے کہ انہوں نے ان کی اس کے لیے اس کی زیادہ تعظیم، ان کی زیادہ تعظیم یہ کی، یعنی قوم جو ہے اس کی زیادہ تعظیم کرتی تھی، تو اس نے زیادہ غیظ دلایا، تو اس وہی سبب باعث بنا، تو فعل کی اسی کی طرف نسبت کر دی، اس لیے کہ فعل کی اس نے جس طریقے سے مباشر یعنی کام کے انجام دینے والے کی طرف کی جاتی ہے، ویسے ہی اس کے اوپر برانگیختہ کرنے والے اور باعث کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے۔ یہ ایک دوسرا جواب ہوا۔ تیسرا یہ پہلے ہی ہے کچھ دوسرے طریقے سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی حکایت ہو جس کے جائز رکھنے کی طرف ان کا مذہب لاتا ہے، کھینچ لاتا ہے، لما یقود لا تجویز ہی مذہبہم، کہ جب تم الہ مانتے ہو تو الہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ کیوں نہیں مانتے کہ اسی نے توڑا ہے؟ گویا کہ انہوں نے کہا، فرمایا کہ ما تنکرون یہ فعلوا، کیوں اس کا انکار کرتے ہو کہ بڑا اس کو کرے، اس لیے کہ جس کی پرستش کی جائے، جس کو الہ کہا جائے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اس پر قادر ہو، بلکہ تمام امور میں قادر ہو۔ حکایت کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بڑا جو تھا غضبناک ہوا اس بات سے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اس کے ساتھ پوجے جائیں، حالانکہ وہ ان سب سے بڑا ہے، تو
تو اس بڑے نے ان کو توڑ دیا. یہاں تک ہو گیا. ایک اور جواب دیا گیا ہے, یہ بھی جواب ضعیف ہے, یا یہ ہے کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا, یہ ایک شرط سے متعلق ہے جو ہونے والے نے, وہ کیا ہے, نطق اسنام, کہ بڑے نے کیا ہے ان کانوا ینطقون, اگر وہ بولیں, اور ظاہر ہے کہ وہ بولنے والے نہیں تو بڑے نے کیا نہیں, یا یہ کہ ایسی شرط سے متعلق ہے جو ہونے والی نہیں ہے, وہ نطق اسنام, تو یہ مخبر عنہ کی نفی ہوگی, یعنی بل فعلہ کبیرہم ان کانوا ینطقون, ان کے بڑے نے یہ کیا ہے اگر وہ بولیں. تو اب اس پر بھی کلام کیا ہے کہ بیچ میں فصلوہم ہے ان کانوا ینطقون, تو ان سے پوچھو اگر وہ بولتے ہیں, تو یہ فصلوہم الگ ہو جا رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ جملہ مترجہ ہے. اور اس سے ضعیف جواب کہ انہوں نے کبیر سے اپنے اوپر تعریض کی, یعنی اپنی جانب اشارہ کیا کہ ان کے بڑے نے, یعنی میں نے یہ کیا ہے, تو ان کا بڑا کیوں کہا, اس لیے کہ موجود ہونے میں یہ اور وہ سب شریک تھے, اور اس وجہ سے کبیرہم اپنے کو کہا, اور اپنی اضافت ان کی طرف کی اس لیے کہ حاضر ہونے میں ان کے شریک تھے. اور صحیح وہی ہے کہ ان کا حقیقی معنی مراد ہے, اور الزام کے لیے انہوں نے فرمایا کہ اس بڑے نے ان کو کیا تو ان چھوٹوں سے پوچھو, یعنی ان کا حال دریافت کرو اگر وہ بولیں, اور تم وانتم تعلمون عجزہم عنہ, اور تم جانتے ہو کہ وہ سب اس سے عاجز ہیں. فرجعوا الی انفسہم, تو اپنے نفسوں کی طرف پلٹے, یعنی اپنی عقلوں کی طرف لوٹے اور اپنے دلوں سے غور کیا. لما اخذ بمخانقہم, جب ان کا گلا پکڑا, خنقہ یخنقو مانے گلا دبانا, مخنق اس میں ظرف, اسی کی جگہ مخانق, تو گلا دبانے کا حقیقی معنی مراد نہیں, محالے کی طرف بولا جاتا ہے, یعنی جب ان پر حجت لازم کر دی, ان کو لاجواب کر دیا, اسی کو کہا ہے. تو اپنے دلوں سے سوچا, غور کیا, جب ان کا گلا پکڑا تو بولے کہ انکم انتم الظالمون, نہایت تاکید ہے بے شک تم ہی ظالم ہو. حقیقت میں اس کی پرستش کر کے جو نہ بولے, لا من ظلمتموہ, تفعیل سے, تفعیل آتا نسبت الماخذ کے لیے, یعنی وہ نہیں جس کو کہ تم نے ظالم ٹھہرایا, جبکہ یہ کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین, جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے بے شک ضرور وہ ظالم ہے. اس لیے کہ جو اپنے سر سے کلاڑی نہ ہٹا سکے وہ اپنے پرستاروں سے عذاب کیا دفع کر سکے گا. تو یہ بات تو ان کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ پرستش کے قابل نہیں ہے. پھر عہدے ہو گئے, ثم نکسوا علی رؤوسہم, اپنے سروں کے بل عہدے ہو گئے. مطلب کیا؟ اہل تفسیر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق ان کی زبان پر پہلے کلام میں جاری کر دیا جب انہوں نے کہا انکم انتم الظالمون. پھر بدبختی نے ان کو آ لیا, یعنی کفر کی طرف پلٹا دیے گئے, اس کے بعد کہ اپنے اوپر ظلم کا اقرار کیا. تو نقص کا اصلی معنی بیان کیا, کہا جاتا ہے نقصت ہو بمعنی قلبت ہو, میں نے اس کو پلٹ دیا. پلٹ دیا کا مطلب جعلت اسفلہ اعلیٰ ہو, نیچے کا اوپر کر دیا. یعنی وہ درستی پر آئے جس وقت کی اپنے نفسوں کی طرف پلٹے اور صحیح فکر لائے, پھر اس حالت سے پلٹ گئے تو باطل کے ساتھ مجادلہ اور مقابلہ شروع کر دیا, اور بولے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, بے شک تمہیں معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. تو ان سے پوچھنے کا سوال کیسے, تو ان سے سوال کرنے کا حکم ہم کو کیسے دے رہے ہو. علم دو مفعول کو چاہتا ہے, تو ما هؤلاء ينطقون یہ پورا جملہ ہے, تو یہ جملہ مبتدا خبر سے مرکب ہے, یہ علمہ کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے. اس کو کہا ہے کہ یہ جملہ علمتا کے دونوں مفعولوں کے قائم مقام ہے. مطلب یہ ہے کہ تم ان کا بولنے سے عاجز ہونا جانتے ہو, تو ہم کیسے ان سے سوال کریں. تو حضرت ابراہیم نے ان کو حجت قائم کرتی ہوئے فرمایا, کیا تم ایسے کی خدا کو چھوڑ کر کے ایسے کی پرستش کرتے ہو جو تم کو کچھ بھی فائدہ نہ دے. شیئن کو بتایا کہ یہ مصدر کی یعنی مفعول مطلق کی جگہ ہے. لا ينفعکم نفع, یعنی کچھ بھی نفع نہ پہنچائے اور نہ ہی ضرر پہنچائے اگر تم اس کی پرستش نہ کرو. اف لکم ولما تعبدون, اف ہے تمہارے لیے اور اس کے لیے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر کے پوچھتے ہو. اف کیا؟ تو اس کو بتایا کہ اف ایک آواز ہے کہ جب وہ آواز کی جاتی ہے تو جان لیا جاتا ہے کہ اس آواز والا دکھی ہے, تنگ دل ہے. راسو تبھی علما صاحب متوجر,
زجیرہ مما رہا من ثباتہم علی عبادتہم بعد انقطاع عذرہم و بعد ظہور الحق، وہ تنگ دل ہوئے اس سے جو ان کا بتوں کی پرستش پر ثابت قدم رہنا دیکھا، اس کے بعد کہ ان کا عذر منقطع ہو چکا اور حق واضح ہو چکا، تو ان پر اس کیا۔ اور لکم جو ہے یہ لام متفبہی کے بیان کے لیے ہے، یعنی یہ اس کہنا تمہارے لیے ہے اور تمہارے معبودوں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ قرات افن فا کی تشدید اور بعد میں تنوین کے ساتھ نافع مدنی اور امام حفص کی قرات ہے، ایسے ابو جعفر جو عشرہ میں سے ان کی بھی ہے۔ افا یہ بغیر تنوین کے اور فا کے فتح کے ساتھ ابن کثیر مکی اور ابن عامر شامی کی اور ایسی عشرہ میں سے یعقوب حضرمی کی قرات ہے، اور اس سے باقی لوگوں کی قرات ہے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم یہ سمجھتے نہیں، اس کا مفعول ظاہر کیا، سمجھتے نہیں کہ جس کی یہ حالت ہو وہ الہ ہونا، اس کا الہ ہونا ممکن نہیں ہے۔